اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة ومن یوق شح نفسه فاولئک 28واں پارہ سورہ حشر کی آیت نمبر 9-10 ہے۔ اس سے پچھلے درس میں آپ نے سنا تھا بنو نذیر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، ان سے بغیر لڑے بھیڑے جو مال مسلمانوں کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ملا، اس کی تقسیم اللہ رب العالمین نے حکم دیا فقراء مہاجرین کے لیے، قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اللہ کے راستے میں، اور انہی میں سے ایک یہ لوگ بھی ہیں والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، جو ان سے پہلے اس گھر میں اور ایمان میں جنہوں نے ان سے پہل کی، گھر میں یعنی مدینے میں، مہاجرین سے پہلے جو انصار مدینے میں تھے اور جو ایمان بھی پہلے لائے، ان لوگوں کا بھی اس میں حصہ ہے، یعنی مہاجرین کے ساتھ ساتھ ان انصار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کہ جو مدینے میں پہلے ایمان لا چکے تھے، یحبون من ہاجر الیہم، جو ان سے بہت محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے گئے، یعنی مہاجرین سے۔ ان انصار صحابہ اکرام کا حصہ بھی ان میں ہے جو مہاجرین سے بہت محبت کرتے تھے، یحبون محبت کرتے تھے، من ہاجر الیہم ان لوگوں سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے گئے، یعنی انصار مہاجرین سے بہت محبت کرتے تھے۔ ولا یجدون فی انفسہم حاجۃ مما اوتوا، ایک کیسی محبت تھی توحید کی، ایمان کی، اسلام کی، کہ ولا یجدون فی صدورہم، یہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی، کوئی دگدگا، کوئی احساس کمتری کچھ نہیں محسوس کرتے تھے، مما اوتوا اس چیز سے جو اپنا حصہ انصار مہاجرین کو دے دیتے، اپنی پراپرٹی میں سے، اپنی جائیداد میں سے، اپنے بینک بیلنس میں سے کوئی کسی کو دے کے دیکھے 1,00,000 روپیہ، 1 کنال زمین، اپنے کاروبار میں برابر کا شریک، آسان نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے کاروبار میں اس طریقے سے شریک کر لیا، یہاں تک کہ کچھ انصار صحابہ ایسے بھی تھے کہتے تھے ہماری 2 بیویاں ہیں، ہم ایک کو طلاق دے دیتے ہیں، اس کی عدت ختم ہو، آپ ان سے نکاح کر لیں۔ کیوں؟ اپنا گھر بار، پراپرٹی، بیوی بچے سب چھوڑ کر کے، کس کے لیے؟ دین کے لیے۔ آج ہم دین کے لیے کچھ نہیں کرتے، ہم اپنی نماز درست نہیں کر سکتے، ہم اپنا اصل اثاثہ جو دین ہے اس کو سیکھتے نہیں ہیں۔ دنیا کے لیے، دنیا کی قد و کاوش کے لیے، محنت کے لیے سب کچھ کریں گے ہم، لیکن دین کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ ان صحابہ اکرام نے بہت مشکل سے اس دین کو سینچا ہے، سچے دین کی آبیاری صحابہ نے کی ہے، اور بعینہ ہی وہ ویسے آج بھی احادیث کی کتب کے اندر موجود ہے، لیکن وہ کتابیں ہمارے گھروں میں نہیں ہیں، ہماری مساجد میں نہیں ہیں، ہمارے مطالعے میں نہیں ہیں، ہم روز صبح شام ان کا مطالعہ نہیں پڑھتے، اخبار پڑھ لیتے ہیں، اخبار کے روزانہ کے 2-2.5 روپے 5 روپے جو آتے ہیں مہینے میں دے لیتے ہیں، لیکن کوئی ایسی اسلامی کتاب، اسلامی لٹریچر ہمارے گھروں میں نہیں ہے۔ ان صحابہ اکرام نے کتنی دشواریاں دیکھی کہ یہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے تھے جو اپنا مال کس کو؟ مہاجرین کو دے دیتے تھے۔ اور پھر یہ بھی نہیں، آج اگر کوئی کسی کو کچھ کر دیتا ہے نا، دے دیتا ہے نا، ہیلپ کر دیتا ہے نا، تو اب وہ زندگی ساری اس کے احسان تلے، وہ تو اس سے ویسے رہتا ہے، اور وہ بھی اس کا کہتا ہے میں نے تیرے ساتھ ایسا کیا۔ لیکن یہ صحابہ ایسے نہیں تھے، کچھ بھی محسوس بھی نہیں ہوتا تھا کہ میں نے دیا ہے،
تنگی بھی نہیں دل میں محسوس کرتے تھے کہ میرے مال میں سے کچھ کم ہو گیا ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ صحابہ اکرام کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے. خود بھوکے رہتے تھے، دوسروں کو کھلا دیتے تھے. کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اگرچہ خود کتنے تنگ دست ہوں. خود بھوکے ہیں، ایک دوسرا بھوکا آ گیا، اس کو کھلا دیا. دوسرے کی بھوک اپنی بھوک سے زیادہ، دوسرے کی تنگ دستی اپنے سے زیادہ، دوسرے کی پریشانی اپنی سے زیادہ سمجھتے تھے. آج کا دور کیا ہے؟ اپنا ہی اپنا، کوئی کسی کا نہیں. جبکہ یہ صحابہ اکرام ایسے تھے اور بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں. اللہ رب العالمین نے خوشخبریاں نازل کی ہیں ان لوگوں کے لیے کہ یہ ایسے ایسے لوگ ہیں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ اور جو شخص اپنے نفس کے حرص سے، لالچ سے محفوظ رکھ لے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کامیاب وہی ہے. لیکن کیا ہے، ہماری دنیا کے حرصیں، لالچیں بے شمار رہتی ہیں اور ہماری دین کی لالچ، دین کے حرص ختم ہے. دنیا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، آخرت کے لیے کچھ نہیں کرتے. ان صحابہ اکرام نے اپنی آخرت کو دنیا پہ ترجیح دی اور اس کے لیے بہت محنتیں کی، اور وہ محنتیں آج بھی موجود ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. لوگوں تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہو جائے، تمہاری توحید صحابہ کی توحید جیسی ہو جائے، تمہاری نمازیں صحابہ اکرام کی نمازیں جیسی ہو جائیں، تمہارا انفاق فی سبیل اللہ، دوسروں کا خیال رکھنا، طرز زندگی صحابہ جیسا ہو جائے تو تم کامیاب ہو جاؤ. یہ کامیابی کا معیار ہے اور یہ اللہ نے قرار دی ہے. لیکن دکھ اور افسوس کہ جن کو کامیابی کا معیار، جن کو مثال کے طور پہ اللہ نے پیش کیا، ہم نے ان کی مثالیں پڑھنی، لکھنی، بیان کرنی، ان کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ کر کے کچھ اور لکھ رہے ہیں، کچھ اور پڑھ رہے ہیں. جن کو نہ اللہ نے مثال بنایا ہے